بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الدرس الثانی عشر، 12واں سبق۔ حامد حامد ماذا تفعلین یا ام احمد، اے احمد کی امی، اے ام احمد آپ کیا کر رہی ہیں؟ ام احمد احمد کی والدہ، ام احمد یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ام احمد۔ ابحث عن الدواء الذي اخذته من المستشفى امس، میں وہ دوا تلاش کر رہی ہوں جو میں نے کل ہسپتال سے لی۔ حامد حامد ہوا علی المکتب فی غرفتی، وہ میرے کمرے میں میز پر ہے، یعنی میز پر پڑی ہوئی ہے۔ کیف حالک اليوم، آپ کا آج کیا حال ہے؟ لعلک اليوم احسن، شاید آج آپ بہتر ہوں۔ ام احمد نعم، جی ہاں، انا اليوم احسن، میں آج بہتر ہوں، والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ متی تذهبین الی المستشفى، آپ ہسپتال کب جائیں گی؟ یا ظاہر ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں تم ہسپتال کب جاؤ گی۔ ساذهب بعد ساعت انشاء اللہ، میں انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد جاؤں گی۔ مع من تذهبین، تم کس کے ساتھ جاؤ گی؟ ساذهب مع احمد، میں احمد کے ساتھ جاؤں گی۔ اتعرفین الطبیبۃ التی ذهبت الیہا امس، کیا تم اس لیڈی ڈاکٹر کو جانتی ہو جس کی طرف تم کل گئی تھی؟ نعم، جی ہاں، اعرفها، میں اسے جانتی ہوں، پہچانتی ہوں۔ اسمها الدکتورۃ سعاد، اس کا نام ڈاکٹر سعاد ہے۔ یقولون انها احسن طبیبۃ فی المستشفى، کہتے ہیں، یقولون یعنی لوگ کہتے ہیں یا کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بہترین لیڈی ڈاکٹر ہے ہسپتال کی، ہسپتال میں کی بجائے ہسپتال کی بھی کہہ سکتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ ماذا تفعلون یا ابنائی، اے میرے بیٹو تم کیا کر رہے ہو؟ نکتب الواجبات، ہم واجبات لکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہم کریں گے ہم ہوم ورک کر رہے ہیں۔ اتفہمون الدروس جیدا، کیا تم اسباق کو اچھی طرح سمجھتے ہو؟ نعم، جی ہاں، نفہمها جیدا والحمدللہ، ہم انہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یا یوں بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں بامحاورہ اردو زبان کے اسلوب میں، جی ہاں ہمیں ان کی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ ای سورۃ تحفظون الآن، کون سی صورت تم اس وقت حفظ کر رہے ہو؟ اما انا فاحفظ سورۃ الملک، احمد کہتا ہے جہاں تک میں، یعنی جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں سورہ ملک یاد کر رہا ہوں۔ واما هؤلاء فیحفظون سورۃ القلم، اور جہاں تک ان کا تعلق ہے تو وہ سورہ قلم یاد کر رہے ہیں۔ وماذا تفعلن انتن یا بناتی، اور تم کیا کر رہی ہو اے میری بیٹیوں؟ نحن الآن نلعب، ہم اس وقت کھیل رہی ہیں۔ افی وقت العمل تلعبن، کیا کام کے وقت میں تم کھیل رہی ہو؟ متی تقرأن الدروس، تم اسباق کب پڑھتی ہو؟ ومتی تکتبن الواجبات، اور تم ہوم ورک کب کرتی ہو؟ یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں تم اسباق کب پڑھو گی اور ہوم ورک کب کرو گی؟ البنات، لڑکیاں، نحن قرأنا الدروس وکتبنا الواجبات والحمدللہ، ہم نے اسباق پڑھ لیے ہیں اور ہوم ورک کر لیا ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ احسنتن یا بناتی، تم نے اچھا کیا ہے میری بیٹیوں۔ ہاکذا تفعل التلمیذات المجتہدات، اسی طرح محنتی شاگرد یا محنتی طالبات کرتی ہیں۔ متی تذهبن لزیارت خالتکن، تم اپنی خالہ کی زیارت کے لیے کب جاؤ گی؟ زیارت سے مراد یعنی وزٹ کرنا، ملاقات کرنا، تم اپنی خالہ سے ملاقات کرنے کے لیے کب جاؤ گی؟ اتعرفن انها مریضۃ، کیا تم جانتی ہو کہ وہ بیمار ہے؟ نعم نعرف ذالک، جی ہاں ہم یہ بات جانتی ہیں۔ شفاہ اللہ، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ سنذهب لزیارتها هذا المساء ان شاء اللہ، ہم اس شام کو ان کی عیادت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے جائیں گی۔ یا احمد، اے احمد، اتعرف متی یرجع الجیران من مکہ، الجار پڑوسی اور اس کی جمع ہے الجیران، کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی مکہ سے کب واپس آئیں گے؟ قال لی یوسف، یوسف نے مجھ سے کہا ہے، یوسف نے مجھ سے کہا تھا، کر لیجئے اس کا ترجمہ، اننا سنرجع فی الاسبوع القادم، کہ ہم اگلے ہفتے واپس آئیں گے۔ اظن انہم سیرجعون یوم السبت انشاء اللہ، اظن میں گمان کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں، یا ترجمہ کریں گے میرا خیال ہے کہ وہ ہفتے کے روز واپس آئیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ تمارین و مشقیں، صحح ما یلی، جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس کی تصحیح کیجئے۔ تبحث ام احمد عن المفتاح، اس کی تصحیح ہوگی تبحث ام احمد عن الدواء،
ستذهب ام احمد الى المستشفى مع زوجها، اس کی تصحیح ہوگی ستذهب ام احمد الى المستشفى مع ابنها. ام احمد لا تعرف الدکتورۃ سعاد، ام احمد ڈاکٹر سعاد کو نہیں جانتی ہے. ام احمد تعرف الدکتورۃ سعاد. احمد یحفظ سورۃ القلم واخوته یحفظون سورۃ الملک، ایسا نہیں ہے بلکہ احمد یحفظ سورۃ الملک واخوته یحفظون سورۃ القلم. جیران حامد ذهبوا الى الریاض، حامد کے پڑوسی ریاض گئے ہیں یا ریاض گئے. سبق کی روشنی میں وہ مکہ گئے ہیں، کہیں گے جیران حامد ذهبوا الى مکہ. نمبر 2 انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں فاعل کو مؤنث بنائیے. اتعرف اللغۃ العربیۃ یا سیدی، اتعرفین اللغۃ العربیۃ یا سیدتی. ماذا تأکل یا محمد، ماذا تأکلین یا سعاد. این تجلس فی الفصل یا احمد، آپ کلاس میں کہاں بیٹھتے ہیں اے احمد. این تجلسین فی الفصل یا مریم. متى تذهب الى المستشفى یا ابی، متى تذهبین الى المستشفى یا امی. ماذا تقول یا اخی، اے میرے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں. ماذا تقولین یا اختی. متى ترجع من المدرسة یا علی، اے علی آپ سکول سے کب واپس آتے ہیں یا کب واپس آئیں گے. متى ترجعین من المدرسة یا زینب. الى من تكتب هذه الرسالة یا بشیر، اے بشیر کس کی طرف یہ خط لکھ رہے ہو. الى من تكتبین هذه الرسالة یا بشیرۃ، یا کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں، مثال کے طور پہ یا عائشۃ. ای سورۃ تحفظ الآن یا اخی، اے میرے بھائی اس وقت آپ کون سی سورت یاد کر رہے ہیں. ای سورۃ تحفظین الآن یا اختی. اتفہم الدرس جیدا یا حامد، کیا آپ سبق کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں یا سمجھتے ہیں اے حامد. اتفہمین الدرس جیدا یا حفصۃ. متی تغسل هذا القمیص یا یاسر، تم یہ قمیض کب دھو گے اے یاسر. متی تغسلین هذا القمیص یا عمارۃ. انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیۃ، فاعل کو مؤنث بنائیے آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں. این تذهبون یا اخوان، این تذهبن یا اخوات. این تسکنون یا رجال. این تسکنن، نون کا نون میں ادغام ہوا تو تسکننا کی بجائے ہو جائے گا تسکنن. این تسکنن یا اخوات. القهوۃ تشربون ام الشاء یا اخوان، کیا تم قہوہ پیو گے یا چائے اے بھائیو. آگے ہو جائے گا القهوۃ تشربن ام الشاء یا اخوات. اتعرفون رقم هاتف الجامعۃ یا اخوان، کیا تم جانتے ہو اے بھائیو، کیا تم یونیورسٹی کے فون کا نمبر جانتے ہو اے بھائیو. اتعرفنا رقم هاتف الجامعۃ یا اخوات. لما تضحکون یا اولاد، اے لڑکو تم کیوں ہنس رہے ہو. لڑکیوں سے پوچھنا ہو تو کہیں گے لما تضحکن یا بنات. اتقرؤون القرآن کل صباح یا اخوان، اے بھائیو کیا تم ہر صبح قرآن پڑھتے ہو. اتقرأن القرآن کل صباح یا اخوات. اتسألون المدرس اسئلة کثیرة یا اولاد، اے لڑکو کیا تم استاد سے بہت سے سوالات پوچھتے ہو. اتسألن المدرسة اسئلة کثیرة یا بنات. اتسمعون الاخبار من الاذاعة کل یوم، کیا تم ہر روز ریڈیو سے خبریں سنتے ہو. اتسمعن الاخبار من الاذاعة کل یوم. مع من تلعبون یا ابنائی، اے میرے بیٹو تم کس کے ساتھ کھیلو گے یا کھیلتے ہو. لڑکیوں سے پوچھنا ہو بیٹیوں سے تو کہیں گے مع من تلعبن یا بناتی. لما تجلسون ہنا یا رجال، اے آدمیوں تم یہاں کیوں بیٹھتے ہو. عورتوں سے پوچھنا ہو تو کہیں گے لما تجلسن ہنا یا نساء. نمبر 4 حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں مبتدا کو جمع میں تبدیل کیجیے. انا افہم الدرس جیدا، میں سبق اچھی طرح سمجھتا ہوں. نحن نفہم الدرس جیدا. انا لا اذهب الى السوق كل يوم، نحن لا نذهب الى السوق كل يوم. انا اشکرک یا استاذ، نحن نشکرک یا استاذ. انا اجلس امام المدرس، نحن نجلس امام المدرس. انا الان اکتب برقیۃ، میں اس وقت ایک ٹیلی گرام لکھ رہا ہوں.
نحن الآن نکتب برقیتن، برقیتن ٹیلی گرام تار۔ نمبر 5 امام کل جملۃ صیغتان للفعل، ہر جملے کے سامنے فعل کے دو صیغے ہیں۔ اختر الصیغۃ الصحیحۃ، اختر اختیار کرنا، چوز کرنا، سلیکٹ کرنا۔ اختر الصیغۃ الصحیحۃ، صحیح صیغہ چوز کیجئے۔ واکمل بها الجملۃ، اور اس کے ساتھ جملے کو مکمل کیجئے۔ فی ای سنۃ تدرسین یا فتاۃ، اے لڑکی تم کون سے سال میں پڑھتی ہو؟ اتعرف اسم الطبیب الذی یسکن امام بیتنا یا احمد، اے احمد کیا تم اس ڈاکٹر کا نام جانتے ہو جو ہمارے گھر کے سامنے رہتا ہے؟ لماذا تکتبن الواجبات بالقلم الاحمر یا بناتی، اے میری بیٹیوں تم سرخ قلم کے ساتھ، سرخ پین کے ساتھ ہوم ورک کیوں کر رہی ہو؟ افی وقت العمل تلعبون یا ابنائی، اے میرے بیٹو کیا تم کام کے وقت میں کھیل رہے ہو؟ متی تذهب الى السوق یا ابی، اے میرے ابو آپ بازار کب جاتے ہیں یا کب جائیں گے؟ اتعرفین رقم ہاتف الصیدلیۃ یا امی، اے میری امی کیا آپ میڈیکل سٹور کے فون کا نمبر جانتی ہیں؟ اتقرأن هذه المجلۃ یا اخوات، اے بہنوں کیا تم یہ رسالہ پڑھتی ہو یا پڑھو گی؟ افی مہاجع الجامعۃ تسکن یا اخی، کیا جامعہ کے ہاسٹلز میں تم رہتے ہو اے میرے بھائی؟ نحن لا نلعب کرۃ القدم فی الشوارع، ہم سڑکوں میں فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں۔ این تدرس انت؟ ادرس بالجامعۃ الاسلامیۃ۔ نمبر 6 تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پہ غور کیجئے۔ سمعت انہا احسن طبیبۃ فی المستشفى، میں نے سنا ہے کہ وہ بہترین لیڈی ڈاکٹر ہے ہسپتال کی۔ یقولون انہا احسن طبیبۃ فی المستشفى، تو کہتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ ہسپتال میں بہترین ڈاکٹر ہے۔ ان القرآن کتاب اللہ، یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ فی اول الجملۃ، جملہ کے شروع میں، جملہ کے آغاز میں استعمال ہوتا ہے ان۔ بعد قال، قال کے بعد یعنی قال یا اس سے بننے والے فعلوں کے بعد استعمال ہوتا ہے ان۔ جملے کے شروع میں بھی ان اور قال کے بعد بھی ان۔ بعد الافعال الاخرى، دوسرے فعلوں کے بعد استعمال ہوتا ہے ان۔ اقرأ الجمل الآتیۃ مع ضبط حمزۃ ان، آنے والے جملوں کو پڑھیے ان یا انا کے حمزہ کو پہ حرکات لگانے کے ساتھ۔ ان آئے گا یا انا آئے گا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اظن انہ طالب جدید، میں خیال کرتا ہوں یا میرا خیال ہے کہ وہ نیا طالب علم ہے۔ قال المدرس ان طالب الجدید مجتہد جدا، استاد نے کہا کہ، قال کے بعد ان آئے تو اس کا معنی کہ کیا جا سکتا ہے۔ استاد نے کہا کہ نیا طالب علم بہت محنتی ہے۔ سمعت ان المدرس ما جاء اليوم، میں نے سنا ہے کہ استاد آج نہیں آئے۔ ان اللہ ربی، یقیناً اللہ میرا رب ہے۔ قال زمیلی ان المدرس ما جاء اليوم، میرے کلاس فیلو نے کہا کہ استاد آج نہیں آئے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، جملہ نمبر 7 قرأت فی الصحیفۃ ان وزیر الخارجیہ سیرجع من لندن غدا، میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ وزیر خارجہ کل لندن سے واپس آئیں گے۔ اظن انک من پاکستان، میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں۔ قال لی طبیب انک لست بمریض، مجھ سے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ تم بیمار نہیں ہو۔ اظن ان الطبیبات اللاتی خرجن من المستشفى الآن من الولایات المتحدۃ، میرا خیال ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹرز جو ابھی ہاسپٹل سے نکلی ہیں، من الولایات المتحدۃ یونائٹڈ کنگڈم سے ہیں، الولایات المتحدہ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اتعرفین ان الطالبۃ الجدیدۃ التي جاءت قبل 3 ایام تعرف 5 لغات، کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ نئی طالبہ جو 3 دن پہلے آئی ہے وہ 5 زبانیں جانتی ہے؟ ان الدرس سہل، یقیناً سبق آسان ہے۔ یقولون ان الامتحان سیکون فی الاسبوع الاول من شہر رجب، کہتے ہیں یعنی کہنے والے یعنی طلبہ کہتے ہیں کہ امتحان رجب کے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ اتظن اننی ضعیف، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں کمزور ہوں؟ نمبر 7 هذه اسماء ایام الاسبوع، یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں۔ یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ۔ دواء،
جمع اس کی ادویتن، واجباتن ڈیوز کے معنی میں، جارن جمع اس کی جیرانن پڑوسی، تلمیذن شاگرد اسٹوڈنٹ، تلامیذتن اس کی جمع، تلمیذتن کی جمع تلمیذاتن، رقمن کی جمع ارقامن نمبر، ہاتفن کی جمع ہواتف ٹیلی فون، عمل جمع اس کی اعمالن، وقت جمع اس کی اوقاتن، وزیر الخارجیتی وزیر خارجہ، شاہد یشہد گواہی دینا، ضاحک یضحک ہنسنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔